بیٹری چارجنگ کا مسئلہ تو اب ہو جائے گا حل، کیونکہ چائنا کے اندر ایک کمپنی بیٹا وولٹ نے ایک ایسی بیٹری بنائی ہے جو 50 سال تک بغیر کسی قسم کے چارج کے چلے گی، اور یہ بیٹری ہے ایک نیوکلیر بیٹری 3 وولٹ اور 100 مائکرو واٹ پیدا کرنے والی۔ یہ بیٹری اصل میں نکل 63 ریڈیو آئسوٹاپ یوز کرتی ہے، جو نکل کا ایک ریڈیو آئسوٹاپ ہے جس کی ہاف لائف 100 سال کے قریب ہے، یعنی کہ تقریباً 50 سال تک آپ کو بغیر کسی قسم کے چارج کے پاور مہیا کر سکے گا۔ چائنا کا 2025 تک اس بیٹری کو 1 واٹ تک لے کے جانے کا ارادہ ہے۔ یہ آپ کے موبائل فون، ڈرونز، پیس میکرز، اے آئی مائکرو بورڈز، چھوٹے چھوٹے مائکرو بورڈز، آئی او ٹیز، میڈیکل ڈیوائسز جیسے آرٹیفیشل ہارٹس وغیرہ کو سالوں تک پاور مہیا کرے گا۔ اب یہ ریڈیو ایکٹیو آئسوٹاپس کی بنائی گئی یہ بیٹری کام کیسے کرتی ہے؟ اصل میں ریڈیو آئسوٹاپ جو اس میں استعمال کیا گیا ہے وہ ایک لو انرجی بیٹا ایمیٹر ہے، یعنی یہ ایک بیٹا پارٹیکل ایمٹ کرتا ہے جس کی انرجی 100 کلو الیکٹران وولٹ سے کم ہوتی ہے، اور اتنی لو انرجی کے ریڈیو آئسوٹاپس جو ہیں وہ انسانی صحت کے لیے خطرناک نہیں ہوتے۔ تو اس سے نکلنے والے جو بیٹا پارٹیکلز ہیں وہ اپنی انرجی ایک پی این جنکشن بیس سیمی کنڈکٹر کو فراہم کرتے ہیں، اور یہ سیمی کنڈکٹر جو ہے اس انرجی کو، اس ہیٹ کو الیکٹریسٹی کے اندر کنورٹ کرتا ہے، جو 3 وولٹ اور ابھی تک کے لیے 100 مائکرو واٹ انرجی فراہم کرے گا۔ اس قسم کی تھرمو نیوکلیر بیٹریز پہلے بھی بنائی جا چکی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ خلائی جہاز وائجرز اور پائنیئرز کے اندر ریڈیو سورس رکھا گیا تھا، اور وہ پلوٹونیم کا ایک ریڈیو آئسوٹاپ تھا جو تھرمل انرجی فراہم کرتا تھا، اور اس تھرمل انرجی کو الیکٹریکل انرجی میں تھرمو کپلز کے ذریعے کنورٹ کیا جاتا تھا، لیکن ان کا سائز بہت بڑا تھا، اور اس بیٹری کا سائز آپ دیکھ سکتے ہیں صرف ایک چھوٹے سے کوائن سے بھی کم ہے، یعنی 15 بائی 15 بائی 5 کیوبک ملی میٹر۔ اگر اس کی سیفٹی کی بات کریں تو جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ یہ ایک لو انرجی بیٹا پارٹیکل ایمٹ کرتے ہیں جو بہت کم انرجی کا ہوتا ہے، اور اس کم انرجی کے اوپر اس ریڈیو آئسوٹاپ سے انسانی صحت کو کسی قسم کے خطرات کا سامنا نہیں کرنا پڑ سکتا۔ اور سیفٹی کے لحاظ سے اس کے اندر جو لیئرڈ سٹرکچر رکھا گیا ہے، ریڈیو آئسوٹاپ کی لیئرز رکھی گئی ہیں، اس سے یہ ایکسپلوژن پروف بھی ہو جاتی ہے۔ اور سب سے بہترین بات کہ یہ -60 ڈگری سیلسیس سے لے کر 120 ڈگری سیلسیس تک بالکل ایک جیسا کام کرتی ہے، یعنی یہ ایکسٹریم ویدر کنڈیشنز کے اندر بھی اس کے اندر کوئی پرابلم نہیں آنے والی۔ امیجن کریں کہ آپ ایک موبائل خریدتے ہیں اور اس کے اندر یہ تھرمو ریڈیو آئسوٹاپک بیٹری لگی ہوتی ہے، پوری لائف اپنے موبائل کو چارج نہیں کرنا پڑے گا، اپنی اسمارٹ واچ کو پوری لائف چارج نہیں کرنا پڑے گا، اب تو لائف کیسی ہوگی مستقبل میں۔ اب یہ تو ہو گئے اس کے فائدے ہی فائدے، اب بات کرتے ہیں کہ اس کے نقصان کیا ہیں۔ نقصان سے مراد اس کے اندر موجود کمیاں کیا ہیں جو اس مزید تحقیق ان کمیوں کو دور کر دے گی۔ سب سے بڑا پرابلم اس بیٹری کا، اس پاور سورس کا یہ ہوگا کہ یہ ایک کانسٹنٹ سورس ہے، آپ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے، اس نے ایک کانسٹنٹ کنٹینیوس تھرمل ایمیشن آپ کو دینا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو پرماننٹ کوئی نہ کوئی لوڈ چاہیے۔ اس کی مثال ایسے لیتے ہیں کہ ایک 10 واٹ کی اگر اس طرح کی بیٹری ہم بنا لیتے ہیں تو اس کے ساتھ 10 واٹ کا بلب ہم لگا دیتے ہیں، اس بلب کو ہم آف نہیں کر سکیں گے، اس بلب کو ہمیشہ آپ کو آن رکھنا پڑے گا جب تک اس کی تھرمل انرجی آپ کو الیکٹریسٹی پرووائڈ کرتی رہے گی۔ اگر آپ اس بلب کو آف کر دیں گے اس کا مطلب ہے کہ اس بیٹری کے اندر پیدا ہونے والی ہیٹ جو ہے وہ اس بیٹری کو یا اس کے ساتھ لگے اکوپمنٹ کو، آلے کو نقصان پہنچائے گی۔ تو اس کے لیے ایک پروویژن یہ ہو سکتی ہے، ایک کام یہ کیا جا سکتا ہے کہ اس کے ساتھ جو لی آن بیٹری ہے، لیتھیم آئن بیٹری ہے، وہ کنیکٹ کر دی جائے اور اس کو چارج کرنے کے لیے اس نیوکلیر بیٹری کا استعمال کیا جائے، اور پاور سورس کے طور پہ، چارجنگ سورس کے طور پہ اس کو استعمال کیا جائے تو ایک اچھا اس کا حل نکالا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے بارے میں جو کلیم کیا جا رہا ہے کہ یہ اتنی زیادہ انرجی خارج نہیں کرے گا جو انسانی صحت کے لیے متاثر کن ہو، مضر ہو، اس کا ابھی ٹیسٹ ہونا باقی ہے۔ جب کمرشل استعمال میں آئے گا اور یوزرز اس کو استعمال کریں گے تو اس کے بعد اس کے جتنے بھی فیڈ بیک ہوگا، اس کے مضر اثرات کے بارے میں جو لوگوں کی رائے ہوگی، یا اس کے استعمال کے بعد لوگوں کے اوپر ہونے والے طبی اثرات جو ہیں ان کا اندازہ بعد میں ہی لگایا جائے گا۔ ابھی تک کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی ہے، اس کو انجوائے کیجیے۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔